موجودہ حکومت کا اقتصادی معاملات یہ جو بہت بڑے چیلنجز ہیں منہ کھولے کھڑے ہیں باقاعدہ، اس کو سنبھال پائے گی؟ جھوٹ بولنے سے فارغ ہوں گے تو کو سنبھالیں گے؟ جب حکومت کے وزیر اعظم، اس کے وزیر سارا دن جھوٹ بولنے میں، الزام لگانے پہ، گالیاں دینے میں مصروف ہیں تو کام کون کر رہا ہے؟ مجھے آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، ایک مثبت کام اس حکومت کا پچھلے 10 ماہ میں بتا دیں۔ آپ کو کافی لوگ پکڑ کے اندر بند کر دیے، یہ کہتے ہیں ہم نے اچھا کام کیا۔ بہت اچھی بات ہے، حکومت کا دعویٰ تو اس میں یہ بتا دیں ان پہ الزام کیا ہے۔ یہ تو حکومت ہی بتا سکتی۔ نہیں، میں بتاؤں گا، میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں ہر کیس بتاؤں گا۔ آپ کی اپنی باری نا، اس سے میں تیار ہوں، مجھ پہ کیس بنا لیں۔ اڈیالہ میں انہوں نے کافی سیل رکھے ہوئے ہیں، ایک آپ کے لیے، ایک خواجہ آصف کے لیے، ایک وہ جو ہمارے شاہ صاحب ہیں خورشید شاہ صاحب کے لیے، 3-4 نام آج کل چل رہے ہیں۔ مشرف نے بھی رکھے ہوئے تھے، مشرف کہاں ہے؟ ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ جب تک آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ کے ہاتھ صاف ہیں، تو جھوٹ ہوتا ہے، اس کی پیر نہیں ہوتے۔ تو اس طرح تو کام آگے نہیں چلے گا، نہیں چلے گا نا۔ اسی لیے آپ ایک حکومت کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ احتساب آپ نے کرنا ہے نا، تو احتساب اس طرح ہو کہ اس کی حقیقت لوگوں کو نظر آئے اور اس میں کسی کی بدنامی مقصود نہ ہو۔ آج صرف ایک مقصد ہے کہ بدنامی کرو، ان پہ کیس بنا دو، کیس پڑے رہیں گے، 10 سال کیس پڑے رہیں گے، بدنامی ہوتی رہے گی، یہ کھا گیا جی۔ آج تو ہمارا رویہ یہ ہے کہ جس پہ الزام لگایا بس وہ مجرم، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں ہاں جی یہ کھا گیا جی، اور یہ جو کھا گئے ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بی آر ٹی میں جو کھا گیا کسی نے آج تک پوچھا نہیں ہے۔ نہیں وہ بچ نہیں سکتا، جو وزیر یہاں سے ہیلتھ کا منسٹر پیسے کھا کے بھاگ گیا ہے، جس کی بے نامیاں پورے اسلام آباد کے اندر ہر بندہ جانتا ہے کہ کس کی بے نامیاں ہیں، وہ شخص جو ہے اس پہ آج کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سر بی آر ٹی والا کہیں بھاگ کے جا ہی نہیں سکتا، 100 روپیہ لگایا ہوا ہے۔ ایک مجھے سوال جلدی سے جواب دے دیں، ایک جلدی سے جواب دے دیں۔ مریم نواز دوبارہ سے سیاست میں ایکٹیو ہوئی تھی، دوبارہ سے اس نے وہ پتہ نہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم اور نالائق اعظم اور کیا کیا نعرے مارنے شروع کیے تھے۔ ایک آرڈر گیا ہوا ہے نیب کا دوبارہ سے، وہ کیلیبری فونٹ والا۔ مریم کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مریم صاحبہ کی پذیرائی ہے پارٹی کے اندر بھی، عوام کے اندر بھی، ان کی ایج بھی ان کے ساتھ ہے، تو ان کا میں تو مستقبل دیکھتا ہوں۔ اگر وہ چاہیں سیاست میں رہنا، یہ فیصلے ان کے ہیں۔ She is going to. جی ٹھیک ہے، ان کا ایک سیاسی مستقبل ہے۔ انہوں نے اپنی جو سیاسی کریڈیبلٹی اس کو بھی اسٹیبلش کیا ہے قربانی دے کر۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ she is going to be a leading figure in the party؟ دیکھیے تو مستقبل میں یہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے، یہ عوام فیصلہ کرتے ہیں۔ جو کرنٹ آج دیکھیں نا، کراؤڈ پولر ہیں آج مریم صاحبہ، جہاں جاتی ہیں ڈیمانڈ ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں ہر جگہ کہ مریم صاحبہ کا ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ بلائیں ان کو۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس رول میں جلدی یہ فیصلہ اگر ان ان کا ہے کہ وہ مقدمات سے سیاست میں آئیں گی تو کیا ان کا ایمبیشنز ہیں، کیا نہیں؟ سیاست میں تو ہے، ایمبیشن بھی ہے، نہیں بالکل آج ہیں سیاست میں، وہ نائب صدر ہیں۔ اس سے آگے ابھی تک انہوں نے کوئی کسی بات کا اظہار نہیں کیا، نہ وہ پارلیمنٹ کی ممبر ہیں، لیکن پارٹی ورکر ان کے دل میں ان کے لیے جگہ ہے، اور عوام کے اندر بھی ان کی بہت پذیرائی ہے۔ کیس سے بچ جائیں گے؟ کیس سے یہاں جو آپ مرضی فیصلے کروا لیں، جج بکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو حالات ہیں، پھر کوئی کہے گا اب تک عزت ہو گئی ہے۔ میں دیکھیں یہ آپ بے شک اس کو معمولی بات سمجھتی ہوں، کوئی اور سمجھتا ہو، یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان میں جوڈیشری کے لیے۔ اگر اس کو لائٹلی لیا گیا تو پاکستان میں عوام کی جو اعتماد ہے جوڈیشل نظام پر وہ ختم ہو جائے۔ دو جو ویڈیوز ہیں نا جی، ایک چیئرمین نیب کی اور ایک ارشد ملک کی، اس کے اوپر سپریم کورٹ کو کھلی عدالت کے اندر پوری فورینزک انویسٹیگیشن کر کے پاکستان کے پوری قوم کو اردو اور انگریزی ٹیکسٹ کے ساتھ ریلیز کرنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں۔ جو ویڈیو ہوتی ہے نا، جو مرتا ہے جو بچتا ہے اس کی سچائی سامنے، ویڈیو کی فورینزک ایویڈنس 10 منٹ کا کام ہے، تو قربانی صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں شاپ تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی آرٹیفیشل انٹرفیئرنس تو نہیں ہوئی۔ 10 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے، ہم نے ویریفائی کرایا ہوا ہے۔ آپ نے تصدیق کروا لی؟ ہم نے تصدیق کرائی ہوئی ہے، حکومت نے بھی کروائی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، صرف ایک ون لائنر سپریم کورٹ میں درخواست دے دیں سو موٹو کے لیے۔ سپریم کورٹ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دے دیں، سپریم کورٹ اس معاملے میں خود انوالوڈ ہے۔ تو سر آپ ہی درخواست دے دیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو سپریم کورٹ کے لیے چیلنج ہے، یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ خود ایکٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جی ان کو کرنا پڑے گا، بیکاز ان کا جج وہاں موجود تھا۔